اب میں عرض کروں کہ کن ہے ذات مصطفیٰ کا بیان کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ کے اوصاف کا بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے. آپ کی ظاہری صورت کا بیان کرنا آسان نہیں ہے. میری نظر سے ایک عجیب و غریب روایت گزری، اور وہ یہ کہ حضرت ابو بکر کسی مقام پر گئے اور وہاں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کیسے ہیں، کچھ ہمیں بتاؤ تو صحیح. یعنی ان کا چہرہ کیسا ہے، پیشانی کیسی ہے، لبھائے مبارک کیسے ہیں، ریش مبارک کیسی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں بیان کر سکتا. یہ پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو. خدا کی قسم یہ نہیں پوچھا تھا کہ پیغمبر کا علم کتنا ہے، یہ نہیں پوچھا تھا پیغمبر کا تحمل کتنا ہے، پیغمبر کا حسن اخلاق کتنا ہے، پوچھا تھا صورت کیسی ہے. تو کس قدر دشوار ہے صورت پیغمبر بھی بیان کرنا، کس قدر دشوار ہے. لیکن یہی تفاضل سامنے آتا ہے، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سب اصحاب برابر نہیں تھے، کچھ اصحاب دوسرے اصحاب سے افضل تھے. اس لیے میں ایک اور صحابی کا ذکر کروں گا، اور وہ صحابی حضرت جابر ابن سمورہ ہیں. حضرت جابر ابن سمورہ بھی وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو شروع میں اسلام لائے، اور ان کے بیانات ہیں. ان سے پوچھا کسی نے رسول کیسے تھے. دیکھیے اپنا اپنا آبزرویشن ہے، اپنی اپنی منزلت ہے، اپنی اپنی نگاہ ہے، اپنا اپنا دامن نظر ہے، ہر دامن کی اپنی اپنی ظرفیت ہے. حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا رسول کے بارے میں کچھ بیان کرو، کہا خدا کی قسم میں ایک مرتبہ کھڑا ہوا تھا، رات کا وقت تھا اور بدر کامل سامنے تھا اور حضور بھی کھڑے ہوئے تھے، چند حضرات موجود تھے. میں بار بار چاند کو دیکھتا تھا اور حضور کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا اور حضور کو دیکھتا تھا، اور خدا کی قسم میری آنکھوں میں حضور کا چہرہ بدر کامل سے زیادہ نور ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. یا صحابہ کا بیان کر رہا ہوں. ایک وہ منزلت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، میں بیان نہیں کر سکتا. ایک یہ منزلت ہے کہ جنہوں نے چاند سے تشبیہ دی اور بیان کیا، وہ تاریخ میں اور حدیث کی سبھی کتابوں میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں حضرت جابر ابن سمورہ سے بیان ہوئی ہیں، جلیل القدر صحابی. یہ حضرت جابر ابن سمورہ وہ ہیں کہ توحید کے باب میں، نبوت کے باب میں، ولایت کے باب میں، ہر باب میں ان سے روایت موجود ہے. یہی جابر ابن سمورہ وہ راوی ہیں جنہوں نے حدیث منزلت بھی روایت کی ہے. یہی جابر ابن سمورہ وہ راوی ہیں جنہوں نے حدیث غدیر بھی نقل کی ہے. یہی جابر ابن سمورہ وہ راوی بھی ہیں کہ جنہوں نے حدیث ائمہ اثنا عشر نقل کی ہے. یہی جابر ابن سمورہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کے چہرے پہ وہ نور دیکھا جو بدر کامل کے نور سے زیادہ تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں توحید اور ولایت کا عرفان ہو وہاں نبوت کا عرفان بڑھ جاتا ہے. حضور کے ظاہر کا بیان ہے، ظاہر یہ ظاہری چہرہ. ایک صحابی کہتا ہے ظاہری چہرہ کہ بدر سے کہیں زیادہ روشن تھا. جب ظاہری چہرہ اتنا نورانی ہے تو باطن کی سیرت کتنی نورانی ہے. اسی لیے یہ سیرت عام انسانوں کے سامنے مکمل طور پر منکشف ہو ہی نہیں سکتی. یہ منکشف ہوتی بھی ہے اپنے تمام اجزائے نور کے ساتھ تو جبرائیل جیسے ملک کے سامنے، اور پھر جب منکشف ہوتی ہے تو اس جبرائیل جیسے ملک کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ پروردگار سے پوچھتا ہے یہ کون سے انوار ہیں، یہ کون سے انوار ہیں. اور پھر حضرت احدیت کو تعارف کرانا پڑتا ہے. یہ انوار کوئی اور نہیں ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں اور ان کے فرزند حسن و حسین ہیں. جب اجزائے نبوت مکمل ہوتے ہیں اور سیرت کے ٹکڑے، یہ صورت کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ جسم مصطفیٰ کے اجزاء نہیں ہیں، یہ ذات مصطفیٰ کے اجزاء ہیں، یہ نور مصطفیٰ کے وہ نور پارے ہیں کہ جو جمع ہو جائیں تو حقیقت نبوت اور حقیقت محمدیہ آشکار ہو.
محمد علی محمد پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرکار رسالت میں آپ کی ظاہری صورت، آپ کے شمائل اور آپ کی سیرت کو اپنے مطالعے کا موضوع بنا سکیں، آپ کے ظاہری و باطنی انوار سے کسب فیض کریں، اور ہم ہیں تو خاکی، مگر یاد رکھیے اگر ان سے وابستہ ہو جائیں تو ہم بھی نوری و نورانی بن سکتے ہیں۔